نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس کے والد کو اس پر آمادہ کر لیں گے اور وہ کام کر کے ہی رہیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خادموں سے کہتے ہیں کہ ان کی پونجی ان کے کھرجیوں میں ہی رکھ دو تاکہ وہ جب اپنے گھروں میں پہنچیں تو اسے پہچان لیں، شاید اس طرح وہ جلد دوبارہ یہاں آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے یہاں پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، اس طرح ہی ہمیں غلہ مل سکے گا، ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب نے کہا، کیا میں ایسے ہی تم پر اعتبار کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم جلد ہی اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک بار 76 زیادہ غلہ لائیں گے، اور اب کی بار غلہ لانا تو بالکل آسان ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 70 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ یعقوب نے کہا، جب تک تم مجھے اللہ کے نام پر پختہ عہد نہ دو گے کہ ہم اسے یقیناً آپ کے پاس لائیں گے، تب تک میں کبھی اسے تمہارے ساتھ روانہ نہ کروں گا، الا یہ کہ تم سب ہی کہیں گھیرے میں لے لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اس طرح کا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب کہنے لگے، جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر مجھے پختہ عہد دو، جسے تسلیم کرنے کو وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ سیدنا یعقوب نے مزید یہ شرط عائد کر دی کہ تمہیں اس وقت تک بنیامین کی حفاظت کرنی ہوگی جب تک تمہاری جان میں جان ہے، ہاں اگر تم خود ہی کہیں گھیر لیے جاؤ اور اپنی جانوں کی حفاظت بھی تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو یہ الگ بات ہے۔ بیٹوں نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو کچھ ہم میں قول و قرار پایا ہے اس پر اللہ گواہ ہے اور وہی اسے بخیر و عافیت سر انجام دینے والا ہے۔ آیت نمبر 67۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ پھر کہنے لگے، میرے بچوں، شہر میں ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاہم میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرا بھر بھی نہیں بچا سکتا، حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور جسے بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے۔ اب جب ان 11 بھائیوں کی روانگی کا وقت آ گیا تو کئی اندیشے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں پیدا ہونے لگے۔ پہلے ان کے بیٹے اجنبی مسافروں کی حیثیت سے اور بے بسی کے عالم میں مصر میں داخل ہوئے تھے، اب یہ ایک لحاظ سے شاہی دعوت کی بنا پر داخل ہو رہے تھے۔ 11 بھائی تھے، سب کے سب جوان اور خوبصورت، اور پہلی بار بھی ان سے مصر میں عام لوگوں جیسا سلوک نہ ہوا تھا بلکہ ان کی بہت عزت کی گئی تھی۔ لہٰذا روانگی کے وقت سیدنا یعقوب کو بڑا اندیشہ یہی تھا کہ کہیں انہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، لہٰذا احتیاطی تدبیر کے طور پر انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ مصر کے کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ بعض لوگ نظر لگنے کو محض ایک وہم خیال کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا برحق ہے اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت رکھتی ہے تو وہ نظر رکھتی ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام اس تدبیر کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتلا دیتے ہیں کہ ہماری تدابیر بھی اسی صورت کام آ سکتی ہیں جب تک اللہ کو منظور ہو، اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو سب تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، لہٰذا حقیقت حال میں متقی لوگوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 68۔ فلما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما كان یغنی عنهم من اللہ من شیء الا حاجة فی نفس یعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ چنانچہ جس طرح ان کے باپ نے اس شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا ویسے ہی وہ اس میں داخل ہوئے۔ اس کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی، یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا تھا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ حضرت یعقوب کے دل کا ارمان یہ تھا کہ سب بھائی بخیر و عافیت مصر پہنچ جائے اور وہاں سے غلہ لے کر بخیر و عافیت واپس آ جائے۔ سیدنا یعقوب کی تدبیر اور ان کا بھروسہ اس اندیشے میں تو کام آ گیا کہ انہیں نظر نہیں لگی، لیکن ان کے دل کا ارمان پورا نہ ہو سکا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا ان کی یہ تدبیر اللہ کی اس تقدیر کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دی تھی محض ظاہری تدبیر پر ہی بھروسہ نہ کرنا بلکہ ظاہری تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ پر ہی کرنا، اور یہی وہ تعلیم ہے جو اپنے بیٹوں کو دے رہے تھے، مگر اکثر لوگ اس تعلیم سے واقف نہیں، وہ صرف ظاہری اسباب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ آیت نمبر 69 وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب یہ لوگ یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی اور اسے بتلا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم اب ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے ہیں۔ برادران یوسف جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے ویسے ہی بنیامین سے بھی حسد رکھتے تھے، کیونکہ سیدنا یوسف کی جدائی کے بعد بنیامین باپ کی توجہ کا مرکز بن گئے اور باتیں کستے رہتے تھے، طرح طرح سے اپنے دل کے جو غبار ہے وہ نکالتے رہتے تھے بنیامین پر۔ جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے تو سیدنا یوسف نے ان کا استقبال کیا اور شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، الگ الگ کمرے رہنے کو دیے۔ بنیامین اکیلا رہ گیا تو آپ نے اسے کہا کہ میں تمہارے پاس رہوں گا۔ چنانچہ جب تنہائی میسر آئی تو سیدنا یوسف نے بنیامین کو بتایا کہ میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی ہوں۔ سیدنا یوسف نے کنویں میں پھینکے جانے کے وقت سے لے کر موجودہ وقت تک تمام حالات سنا دیے اور چھوٹے بھائی بنیامین نے اپنے گھر کے حالات، بیٹے کے فراق میں سیدنا یعقوب کی داستان غم کی تفصیلات سب کچھ بتا دیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب میں تمہارے بھائی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، میں کوئی ایسی تدبیر کروں گا کہ تمہیں ان کے ساتھ روانہ نہ کروں، مگر ہماری اس مجلس کی باتوں کا قطعاً کسی سے ذکر نہ کرنا، نہ ہی ابھی میرے بارے میں کسی کو۔ آیت نمبر 70 فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ پھر جب یوسف نے ان کی روانگی کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب یہ لوگ شہر سے نکل آئے تو پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔